بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسم سرما اگرچہ سردی کا موسم ہے اور بے شک اس میں خشکی ہوتی ہے، سبزہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے موسم سرما، سردی کا موسم، وہ ایک بہار کا موسم ہوتا ہے۔ مومن کے لیے بہار ہے، یعنی جس طرح سے بہار کے موسم میں ہر طرف پھول ہے، خوبصورتی ہے، سبزہ ہے، مختلف ایسے مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دل اس طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کی خوبصورتی ہمارے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو ایسے ہی نیکیوں کا بہار، نیک اعمال کا بہار، روزوں کا بہار، تہجد کا بہار وہ سردی کے موسم میں ہوتا ہے۔ اسی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں سردی کا موسم عابدوں کے لیے غنیمت ہے۔ اور ایک مشہور تابعی عبید بن عمیر لیثی کا قول ہے کہ اے اہل قرآن، تمہاری نمازوں کے لیے راتیں لمبی ہو گئی ہے اور تمہارے روزوں کے لیے دن چھوٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا اسے غنیمت جانو۔ سردی کے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ راتیں اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ ایک انسان بہت آرام سے اپنی سکون سے جو ہے وہ نیند پوری کر سکتا ہے۔ جب وہ ٹائم پہ سو جاتا ہے تو اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ صبح تہجد کے لیے بھی اگر وہ اٹھنا چاہے تو تہجد پڑھنے میں بھی دشواری اور مشکلات نہیں ہوتی ہے، بہت آسانی سے ان راتوں میں تہجد بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ اور صبح کی نماز تو بالکل آسان ہو جاتی ہے، بالکل آسان اور آرام سے انسان اپنی نیند پوری کر کے اٹھ سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دن جو ہے وہ چھوٹے ہو گئے، تو دن کو انسان اگر روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے روزے رکھنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہے، گرمی نہیں ہے کہ شدت کی گرمی ہو، پیاس لگے، تنگ ہو، وہ چیزیں نہیں ہوتی ہے، تو روزہ رکھنا بھی انسان کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس میں تمہارے لیے مشقت ہو اور اس سے تمہاری خطائیں جو ہے وہ معاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کر دیا کہ ضرور بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب مشقت کے ساتھ وضو کیا جائے اور کامل وضو کیا جائے، اس کے بعد مسجد میں جائے اور نماز پڑھا جائے تو اس سے خطائیں معاف ہوتی ہے۔ یعنی سردی میں وضو کرنا مشکل ہوتا ہے تو ایک انسان اس سردی کو برداشت کرتے ہوئے وضو کر لیتا ہے اور کامل وضو کر لیتا ہے، پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے خطائیں بھی اللہ رب العزت معاف کر لیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سردی کا موسم ہے اور نیکیوں کے بہار کا موسم ہے، اس بہار سے ہمیں خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، جس طرح موسمی بہار سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، پھولوں کو دیکھتے ہیں، سبزے دیکھتے ہیں، مختلف خوبصورت جگہ جہاں سبزے ہوتے ہیں وہاں کے ہم جو ہے وہ ٹور کرتے ہیں، وہاں ہم جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان سردیوں کے موسم میں اس سے فائدہ اٹھائے، سردی سے فائدہ اٹھائے اور نیکیوں کے بہار سے فائدہ اٹھائے۔